بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہم 27 رمضان کی رات یعنی شب قدر بڑے اہتمام کے ساتھ جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور اس مبارک رات کو پانے کی کوشش کرتے ہیں جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ہمارے بڑے رات جاگنا کسے کہتے ہیں۔ میرے استاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رات جاگنا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند آنے تک، نیند کا غلبہ ہونے تک خوب عبادت کرو۔ مطلب یہ کہ رات 12-1 تک نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو، درود شریف پڑھو، کچھ دین کی بات کرو، کچھ دین کا کام کرو۔ جب آنکھ بند ہونے لگے نیند سے تو اللہ کا نام لے کر سو جاؤ اور پھر تہجد کے وقت اٹھ جاؤ۔ اس کو رات جاگ کر عبادت کرنا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آدھی رات کے بعد نیند کا غلبہ ہو گیا، اب چائے پی رہے ہیں، پان چبا رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ وہ کر کے نیند کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک بشاشت کے ساتھ نماز اور تلاوت کر سکتے ہیں کرو، جب نیند کا غلبہ ہو جائے تو سو جاؤ۔ آنکھوں کو مل مل کر نیند کو بھگا بھگا کر صبح تک جاگنا، اسی کو جاگنا کہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات، عموماً شب قدر میں ہمارے بھائی بہن عمر قضا کی نمازیں پڑھتے ہیں، تو عمر قضا پڑھتے وقت نیت کیسے کرنا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کے 4 دن کی نماز قضا ہو گئی، مثال کے طور پر ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، اب ان 4 دنوں کی نماز قضا کرتے وقت صرف اتنی نیت کرنا کہ میں فجر کی نماز قضا پڑھتا ہوں، درست نہیں ہے، بلکہ اس کو دن متعین کر کے پڑھنا ہے۔ کیا کر کے؟ میں ہفتے کے دن کی فجر کی نماز قضا کرتا ہوں، اسی طرح اتوار کے دن کی فجر کی نماز قضا کرتا ہوں، اسی طرح پیر کے دن کی اور منگل کے دن کی فجر کی نماز قضا کرتا ہوں بولنا پڑے گا۔ جنرل نیت، مطلق نیت، بس میں فجر کی نماز قضا کرتا ہوں کر کے نیت کرنا درست نہیں ہے، باقاعدہ دن متعین کر کے قضا کرنا پڑے گا، تبھی نماز صحیح ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اگر کئی مہینے اور کئی سال کی نماز قضا ہو تو مہینہ اور سال کا بھی نام لینا ہے۔ مثلا فلانے سال اور فلانا مہینہ اور فلانے تاریخ کی فجر کی نماز قضا کرتی ہوں، اس طرح نیت کرنا ہوگا۔ مطلق نیت، جنرل نیت سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو دن، تاریخ، مہینہ اور سال کچھ بھی یاد نہیں ہے، جیسے ہم سب کا حال ہے، نمازیں ہول سیل میں قضا ہیں، تو وہ اس طرح نیت کرے کہ فجر کی نمازیں جتنی میرے اوپر قضا ہیں ان میں سے پہلے فجر کی قضا کرتا ہوں، پھر دوسری فجر کی نماز قضا کرتا ہوں، تیسرے فجر کی نماز قضا کرتا ہوں۔ اسی طرح ظہر کی قضا کرتے وقت ظہر کی نمازیں جتنی میرے ذمے ہیں ان میں سے جو سب سے پہلے ظہر کی نماز ہے اس کی قضا کرتا ہوں۔ اس طرح پڑھتے رہنا ہے۔ کب تک پڑھتے رہنا ہے؟ بس پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔
جب تمہارا دل گواہی دے دے اندر سے کہ جتنی نمازیں زندگی میں قضا تھی وہ سب میں پڑھ لیا، پورے کر لیا، تو اب قضا کرنا بند کر دے، اب قضا کرنا بند کر دے۔ تیسری بات، شب قدر میں اور شب برات میں بعضے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی پوچھتے ہیں، حضرت 2 رکعت نماز، اس میں سورہ فاتحہ 11 مرتبہ اور ضم سورت 9 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ اور ضم سورت اتنی مرتبہ اور درود شریف اتنے مرتبہ پڑھنا ہے، اس طرح ہمارے دادی امی بولتے ہیں یا فلاں صاحب بولتے ہیں یا فلاں کتاب میں نے پڑھا ہے، ہاں اس طرح پڑھنا کیسے ہے اور اس نماز کو کیسے پڑھنا ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی نماز احادیث سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کا من گھڑت طریقہ ہے، یعنی بنا بنایا طریقہ ہے۔ جس طرح ہم لوگ سنت پڑھتے ہیں ایسے ہی نفل پڑھ لے، 1 رکعت میں سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ پڑھنا، ضم سورت اتنی مرتبہ پڑھنا، درود شریف اتنی مرتبہ پڑھنا، ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، بس لوگوں کا بنا بنایا طریقہ ہے، اس کو ہرگز نہ اپنائے۔ چوتھی بات، شب قدر میں بہت سارے بھائی بہن صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ اگر صلاۃ التسبیح پڑھتے وقت تسبیحات کسی رکعت میں 70 پر 5 سے زیادہ پڑھ لے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر تسبیحات کسی رکعت میں کم پڑھ لے تو دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت میں اس کو پڑھ لے، جو شارٹیج ہوا ہے وہ اس شارٹیج کو، اس کمی کو دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت میں پورا کر لے، ٹھیک ہے۔ پس 4 رکعت میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ تسبیحات کے کم اور زیادہ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ تسبیحات کے کسی رکعت میں کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے یا 4 رکعتوں میں کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ 5ویں بات، سجدہ تلاوت کے متعلق، اگر آیت سجدہ تلاوت کرتے ہی سجدہ کر لے تو بہت اچھا ہے میرے بھائی، بہت اچھا ہے۔ اگر 10-15 دن میں یہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں، لہذا اگر کوئی قرآن کے ختم پر پورے 14 سجدے ایک ساتھ کر لے آسانی کے لیے، کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ میرے بھائی صحیح ہے۔ اگر 14-15 دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں تو 14 سجدے ملا کر ایک ساتھ کر لے سکتے ہیں، مگر یاد سے کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جائے، سجدے تلاوت کیسے کرنا ہے؟ آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد کھڑے ہو جائے اور سیدھے سجدے میں چلا جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائے۔ یہ طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سجدے تلاوت کر لے تب بھی سجدے تلاوت ہو جاتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ یہ شب قدر کے متعلق 2-4 مسئلے ضروری تھے جس کو بتانا میں نے اس کو بتا دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور شب قدر کی وہ مبارک گھڑیاں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، پورے امت کو نصیب فرماوے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔